اس کا گوشت کھا لو۔ وہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، پھر وہ بھی مرا ہوا، پھر اس کو مرے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں جس سے وہ پھول گیا ہے، اس سے تعفن بدبو پھوٹ رہی ہے۔ فرمایا ہاں بہتر تھا کہ تم اس کا گوشت کھا لیتے، لیکن جو الفاظ تم نے ماعز کے بارے میں کہے ہیں وہ نہ کہتے۔ تمہیں پتہ ہے ماعز کے بارے میں؟ انہا لتفوز فی انہار الجنہ، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں صحابی کی زبان سے اللہ کے نبی نے کوئی تبصرہ برداشت نہیں کیا۔ اس کو آج کے ترازو میں تولا جائے، آج کے افراد کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے؟ حاشا وکلا، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح کی اس آخری آیت کے تحت گزشتہ جمعے بھی کچھ باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے کٹھن سے کٹھن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اس دین کی خاطر انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص صحابہ کے تعلق سے بات کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر ایک بات کہی، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے علماء اور خطباء کی زبانی سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی پلاننگ ہو رہی تھی،
کہ اس اثنا میں حاتم بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کروں۔ مکہ والے مشرکین مکہ اس احسان کے صلے میں جو کچھ مکہ کے اندر میرا ہے، کیونکہ میرا کوئی عزیز قریب رشتہ دار نہیں ہے، تو لہذا وہ بھی میرے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کریں گے میرے مال و اسباب کے تعلق سے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو فتح کی بشارت تو دے ہی دی ہے، لہذا اللہ کے نبی کا پروگرام بھی میرے بتانے سے متاثر نہیں ہوگا۔ بس حاتم بن ابی بلتہ نے ایک مختصر سا خط اہل مکہ کی طرف لکھ کر بھیجا۔ یہ خط جیسے ہی روانہ ہوا ایک عورت کے ہاتھوں بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ آپ کے صحابی سے یہ معاملہ ہوا۔ آپ نے صحابی سے بعد میں اس سے پوچھنے کا معاملہ مؤخر کیا، اور سب سے پہلے آپ نے سوچا کہ یہ خط مکہ نہ پہنچے، اس کے لیے آپ نے 2 صحابہ کا انتخاب کیا، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، ابھی سفر شروع کر دو، ایک جگہ ہے اس کا نام ہے روضہ خاک، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ وہ جب اس مقام پر پہنچے روضہ خاک پر، تو واقعتاً وہاں ایک زعینہ، ایک عورت موجود تھی۔ ان دونوں صحابہ نے جا کر اس سے کہا کہ جو خط تمہارے پاس ہے، جو تم مکہ لے کر جا رہی ہو، یہ واپس کر دو۔ اس نے اپنے سامان کی تلاشی دی، اپنے بارے میں بتایا، نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ بعض دفعہ جھوٹ بولنے والے اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا بندہ بھی تذبذب میں آ جاتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ اس کی باتوں پر نہ جائیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ روضہ خاک میں تمہیں ایک عورت ملے گی۔ یہ مقام اور یہ جگہ روضہ خاک ہے؟ فرمانے لگے ہاں۔ کہا یہاں عورت بھی ہے؟ کہا ہاں عورت بھی ہے۔ کہا جس نبی کی 2 باتیں سچی ہوں اس کی تیسری بات غلط کیسے ہو؟ پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ شرافت سے تم خط نکالتی ہو یا ہم تمہارے ساتھ سختی برتیں؟ اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر پیش کر فرمایا اللہ اکبر وصدق رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ یہ خط لے کر پھر یہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثبوت آ گیا پھر آپ نے حاتم بن ابی بلتہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ حاتم یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں یہ مجھ سے عمل سرزد ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، نہ میں دین سے برگشتہ ہوا ہوں، نہ میری ہمدردیاں کفار اور مشرکین کے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس یہ ایک میرے ذہن میں بات تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا تاکہ وہ لوگ اس کے نتیجے میں مجھ پر احسان کریں۔ لہذا آپ نے جب ان کا بیان سنا
آپ کو اطمینان ہوا۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرمایا دعنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجیے، میں اس شخص کا سر قلم کر دوں۔ جب جناب عمر نے اتنی سخت بات کہی تو آپ نے فرمایا اے عمر، تم جانتے ہو حاتم بن ابی بلتہ کون ہے؟ انہو بدری، یہ غزوہ بدر میں شریک صحابی ہے، اور تمہیں غزوہ اہل بدر کے بارے میں معلوم ہے۔ فإن اللہ اشرف علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ اہل بدر پر متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو، تم سے گناہ بعد میں سرزد ہوگا، اللہ اسے معاف پہلے کر چکا۔ یہ بدری صحابی کا مقام ہے۔ میں تمہیداً گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آج کے دور میں کوئی گفتگو کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی نے جناب عمر کی زبان سے ایک صحابی کے بارے میں اس گفتگو کو پسند نہیں کیا، اور آپ کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہے، اللہ ان کو بخشش کا پروانہ دے چکا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے کہ یہ ایک بدری صحابی ہے، اس کا اتنا مقام ہے، مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اب میں ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا قاعدہ ذکر کرتا ہوں جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ اور ایک عام انسان کا معاملہ برابر نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی کچھ واقعات ہو گئے، لیکن مجھے اور آپ کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم ان غلطیوں کو نوٹ کریں اور نوٹ کرنے کے بعد ہم یہ کہیں دیکھو جی اس سے بھی تو گناہ ہوا نا، ہم سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوگی، لہذا ہم دونوں برابر ہیں۔ نہیں، برابر والا معاملہ نہیں، فرق ہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، کچھ واقعات صحابہ اور صحابیات کے تعلق سے احادیث میں ملتے ہیں، کچھ معاملات ہوئے، ماعز اسلمی سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا مجھے پاک کر دیجیے، انی اصبت حدًا، میں حد کو پہنچ چکا۔ آپ نے ایک دفعہ اس نے یہ بات کہی، آپ نے اپنا چہرے کو پھیر لیا کہ شاید تم سے کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب آپ بار بار اس کے اصرار پر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس طرح سے معاملہ ہوا، حتیٰ کہ آپ نے تیقن کے لیے، یقین کے لیے پوچھا کہ جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی کو ڈالا جاتا ہے، تمہارے ساتھ تم سے ایسا معاملہ سرزد ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا معاملہ سر۔
پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو رجم کر دو، یہ شادی شدہ ہے، رجم کر دو۔ جب ماعز کو رجم کیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس موقع پر، اس واقعے کو ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ماعز کا تذکرہ کیا، دیکھو جی اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس کے گناہ کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اچھی بات یہ نہیں تھی کہ وہ علیحدگی میں توبہ استغفار کر لیتا، معافی مانگ لیتا، خود آ کر اللہ کے نبی سے کہا میں نے یہ گناہ کیا۔ بات اگر یہاں تک ہوتی تو شاید قابل گرفت نہ ہوتی۔ یہ سفر میں دو صحابی تذکرہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے آ کر اعتراف کیا، اور پھر کتنی بری موت مارا گیا، یعنی حد جاری ہوئی اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے ان دونوں کو بلایا اور ایک مرا ہوا گدھا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ گدھا جو ہے اس کا گوشت کھا لو۔ وہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، پھر وہ بھی مرا ہوا، پھر اس کو مرے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں جس سے وہ پھول گیا ہے، اس سے تعفن بدبو پھوٹ رہی ہے۔ فرمایا ہاں بہتر تھا کہ تم اس کا گوشت کھا لیتے، لیکن جو الفاظ تم نے ماعز کے بارے میں کہے ہیں وہ نہ کہتے۔ تمہیں پتہ ہے ماعز کے بارے میں، انہا لتفوز فی انہار الجنہ، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں صحابی کی زبان سے اللہ کے نبی نے کوئی تبصرہ برداشت نہیں کیا۔ اس کو آج کے ترازو میں تولا جائے، آج کے افراد کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے، حاشا وکلا، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کے تعلق سے چند باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے مسلمان، آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، آپ کو احساس ہو جاتا ہے میں نے غلط کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہو، اس سے کوئی اجتہادی خطا ہو گئی، کیا اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی؟ اس نے کبھی استغفار نہیں کیا؟ بھول گئے واقعہ؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ، یہ لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہنے کا کوئی معقول عذر ہی نہیں تھا، لیکن دیکھا آپ نے، پڑھا آپ نے، سنا آپ نے، اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی، اس میں ان کا پورا تذکرہ۔ کہ کچھ صحابہ نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور کہا یہ 6 افراد تھے جن سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ اس میں ابو لبابہ بھی تھے۔ مسجد نبوی میں آج بھی ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ، جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اس ستون کو عربی زبان میں استوانہ کہتے ہیں، اور کہا جب تک اللہ کے نبی مجھے نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم سے گناہ ہو، تمہارے اندر ایمان کی رمق جوش مارے اور تم معافی کے طلبگار ہو، اور پھر تم اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھو ہمارا معاف ہو گیا، میں نے تو توبہ کر لی۔ آج اگر کسی کو کسی صاحب کا، اس کے گناہ کا، صاحب کا زندگی کا، صاحب کا کیریکٹر کا حوالہ دیا جائے نا،
کہ تم تو یہ کرتے رہے، وہ فوراً کہتا میں نے معافی مانگ لی، اور وہ ایسے دھڑلے سے بولتا ہے جیسے میں نے معافی مانگی ہے اور وہ استغفار، وہ توبہ قبول ہو گئی۔ تم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہو، ان صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے توبہ اور استغفار نہیں کیا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام سے جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں ان میں زیادہ تر واقعات اجتہادی غلطی کی بنیاد پر پیش آئے، اور اجتہادی غلطی یعنی سوچ میں خیر تھی، سوچ میں خیر تھی اور غلطی ہو گئی۔ چاہتے تھے بہتری کا معاملہ لیکن بہتر نہ ہو گیا۔ یہ اجتہادی خطا بھی صحابہ کو پریشان کر گئی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے کہ بعض صحابہ نے اپنی توبہ کو صرف اللہ کے نبی کے سامنے، اس صحابی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا۔ ابو حذیفہ کے جو والد تھے غزوہ بدر میں مارے گئے، ان کی اپنی چاہت یہ تھی کہ میرے والد کو اگر موقع مل گیا، یہ مارے نہ گئے تو یہ سمجھدار ہیں، یہ اسلام لے آئیں گے۔ لیکن غزوہ بدر کے اندر ایک ایسا معرکہ آیا جس میں وہ کفار کی طرف سے تھے، مارے گئے۔ ان کو اپنے والد کے ایمان لا آنے پر، اس حالت میں مر جانے پر بڑا افسوس ہوا۔ اسی اثنا کے اندر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ اگر جناب عباس تمہیں کہیں مل جائے تو اسے مارنا نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میری زبان سے یہ کلمات نکلے، اچھا میرا باپ تو مارا جائے اور نبی کا چاچا محفوظ ہو، ایسا جملہ میں نے کہا۔ اللہ کے نبی نے سنا، حالانکہ اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ جناب عباس کا اس معرکے کے اندر آنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، اور بعض روایات کے روح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو بتایا گیا کہ یہ اندرونی طور پر اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو مارا نہ جائے۔ ابو حذیفہ کو یہ پتہ چلا، جب یہ جملہ کہا پھر احساس ہوا کہ میں نے یہ بات غلط کہی، مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ اس بات سے اللہ کے نبی کو رنج ہوا ہوگا۔ اب ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھے معافی کا علم اس وقت ہوگا، میں اس وقت سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے جب میں اپنے سامنے اپنی گردن کو کٹتا ہوا دیکھوں تیرے راستے میں۔ فرماتے میں نے یہ دعا کی، اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی معرکے آئے، میں اس میں شریک ہوا لیکن ایسا نہ ہوا، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا میری توبہ قبول نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اور زیادہ میں پریشان ہوا۔ پھر جنگ یمامہ کے اندر ایک سا معرکہ آیا، ایسا موقع آیا کہ ایک کافر نے جب مجھ پر تلوار چلائی، اس وقت میں یہ منظر دیکھ رہا اور میں نے اپنے دل میں کہا ہاں میری توبہ قبول ہو۔ تو صحابہ کرام کی شخصیات کہ ان سے اگر کوئی معمولی سا معاملہ بھی ہوا تو انہوں نے اسے بہت بڑا سمجھا اور فوراً انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا، تاخیر نہیں کی،
کر لیں گے، بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو ہمارے توبہ کے ایام کوئی تھوڑی ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ کا معاملہ ہوا تو یقیناً اس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی ہو۔ اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو دنیا ہی کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا کر کے اس گناہ کا کفارہ بنا دی۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی، منافقین نے تہمت لگائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اس میں پیش تھا، کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کے چنگل میں آ گئے۔ ان ہاں میں ہاں ملانے والوں میں حسان بن ثابت بھی تھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ بعد میں حسان بن ثابت استغفار کرتے، معافی مانگتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ملنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو ان کا آنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پسند نہیں تھا۔ کہا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی ہیں جس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہنے والوں کے ساتھ مل کر ہاں میں ہاں ملائی؟ فرمایا اب اس نے توبہ کر لی۔ کچھ صحابہ کہتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان کے لیے بہت عذاب علیم ہے۔ آپ فرمانے لگی اگر عذاب علیم تو خیر منافقین کے لیے تھا، اس کا مصداق تو حسان بن ثابت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر سمجھ لیا جائے کہ ان کے لیے بھی عذاب علیم تھا تو آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے دنیا میں اس کی آنکھیں چھین لی، اور اس آنکھوں کا چلے جانا اللہ نے اس کی غلطی کا کفارہ بنا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس صحابیہ سے کوئی غلطی ہوئی، یا تو اس نے توبہ کی، یا دنیا میں کسی آزمائش میں آ گئی اور وہ آزمائش اس کے گناہ کا کفارہ بن گئی، یا پھر اس نے اس غلطی کے بعد نیکی کی اور اتنی بڑی نیکی کی کہ وہ نیکی اس غلطی کا کفارہ بن گئی۔ کوئی معمولی بات نہیں، بڑا طویل واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنے بھانجے سے عبداللہ بن زبیر، جنہوں نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اور ایک معاملہ چلا، انہوں نے یہ دیکھا کہ میری خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر قرض لے لیتی، اور قرض لے کر آپ اپنی کوئی ضروریات پوری نہیں کرتی تھیں، فقراء میں، غریبوں میں، مساکین میں بانٹ دیتی، اور آپ لیتی بھی اس نظریے سے تھی کہ اس کی ضرورت پیش آ جائے، اور پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ہدیۃً تحفتاً جب دیتا تو آپ وہ قرضہ اتار دیتے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ خالہ جان اس طرح جب قرض لے لیتی ہیں پھر پریشانی میں آ جاتی، تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ کوئی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح قرض نہ دے، اگر قرض دے گا تو اس پر حجر کے احکامات وارد ہو جائیں گے۔ حجر یہ ہے کہ کسی بچے نے اگر کوئی چیز لے لی ہو یا کسی کو دے دی ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتی، یا کوئی شخص عقل کے طور پر کمزور ہو تو اس کے معاملات بیع اور شراء کے اندر آزادی وغیرہ میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے میرے حوالے سے لوگوں کو یہ کہا ہے، آپ کو اس پر غصہ آیا، آپ نے